رومی کونیا 18 دسمبر 1244۔ یا اللہ، میرے ذہن کو کھول دیجئے تاکہ حقیقت میرے سامنے آ جائے۔ جب شمس تبریزی نے مجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صوفی بستامی کے بارے میں وہ سوال کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس دنیا میں بس ہم دو ہی آدمی باقی رہ گئے ہیں۔ ہمارے سامنے سیدھے سچے راستے کی 7 منزلیں عیاں ہو گئیں، یہاں تک کہ ہر روح کے سارے مقامات صرف ایک اور واحد خدا کی طرف جا رہے ہیں۔ ان مقامات میں سے پہلا مقام نفس امارہ وجود کی سب سے قدیم اور معمول کی حالت ہے۔ جب روح تلاش بسیار میں پھنسی ہوئی تھی، بیشتر افراد اس بیماری کا شکار ہو کر رہ گئے اور ہر موقع پر اس مشکل کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے چلے گئے، یعنی اپنے آپ کو تو بچاتے رہے مگر دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے رہے، مگر آگے چلتے رہے، اور جب کبھی محسوس کیا کہ اپنے ہی نفس کو ذلیل کر رہے ہیں تب وہ دوسری منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہاں یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، جو کہ پہلے سے بالکل مخالف ہے۔ دوسروں پہ الزام دینے کے بجائے جو شخص اس مقام پر پہنچ چکا ہے اسے خود اپنے آپ پر یہ ذمہ داری لینی ہوتی ہے، کبھی کبھی اپنی ذات کو بھی مٹانا پڑتا ہے۔ چنانچہ اب وہ شخص سارا الزام نفس پر ڈال کر اپنے آپ کو نیکی اور پاکیزگی کی راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ تیسرے مقام پر آدمی زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے اور اب وہ اہل بصیرت افراد کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ یہاں آ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہتھیار ڈال دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور پھر وہ علم کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر قوت برداشت، خودداری، عقل و خرد اور عاجزی و خاکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک نئی دنیا میں پاتا ہے جہاں جوش و جذبہ ہے اور آگے بڑھنے کی لگن بھی۔ تیسری منزل بخوبی عبور کر لینے کے بعد طول الکلامی کو خیر بات کر دیتا ہے اور اپنی اس طاقت کو کسی اور وقت کے لیے محفوظ کر رکھتا ہے۔ اب جو لوگ مزید ترقی کی تمنا رکھتے ہیں وہ نفس راضیہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وہ ذہانت اور علم کی وادی میں کافی دور نکل جاتے ہیں اور ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ پاک اور حلیم نفس کس کو کہتے ہیں، اور یہ شعور کی انتہا ہوتی ہے۔ آگے چل کر وہ محنت کا اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں کوئی کام مشکل نہیں لگتا۔ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مشکل سے مشکل کام کر گزرتے ہیں۔ اس کے بعد مقام آتا ہے وحدت کا، اتحاد کی وادی کا۔ یہاں پہنچنے کے بعد انسان کا دماغ آسمان پر اڑنے لگتا ہے، کیونکہ اسے دکھائی دینے لگتا ہے کہ گویا وہ خدا کے بالکل قریب آ گیا ہے۔ عرضی اور دنیاوی معاملات اس کی نظروں میں ہینچ ہو جاتے ہیں۔ اب اس نے فرحت بخش نفس حاصل کر لیا ہے جس میں وہ مطمئن ہے اور خوش بھی ہے، کیونکہ وہ نفس راضیہ حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اس فرحت بخش نفس کی اگلی منزل، اگلا مقام نفس مرضیہ ہے، انسانیت کی مشعل ہے۔ جتنا کوئی زیادہ خواہش کرے گا اسی قدر اسے زیادہ مل سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسے آدمی میں شفا بخش طاقت بھر جاتی ہے، وہ جہاں بھی جائے گا دوسروں کی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی لائے گا۔ اس کے اندر جس قدر حوصلہ ہوگا، ہمت ہوگی، وہ خدا کے حکم سے لوگوں میں اتنا ہی مقبول ہوگا۔ آخری مقام، 7ویں منزل، اس کو پاک صاف نفس قرار دیا گیا ہے، یعنی نفس زکیہ، اور یہاں پہنچ کر انسان کامل کہلاتا ہے، مگر اکثر و بیشتر اس آدمی کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں آ گیا ہے، اور جو لوگ سمجھ جاتے ہیں وہ دوسروں سے اس کا ذکر نہیں کرتے۔ ان تمام منازل کا یہاں مختصر طور پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن ان کے اندر جانا اور ان پر عمل کرنا ایک دشوار ترین عمل ہے۔ ان کے درمیان آنے والے سنگے راہ آدمی کو بے حال کر دیتے ہیں، اور اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ آدمی آگے بڑھے گا یا راستے میں ہی دم توڑ دے گا۔ پہلے قدم سے آخری سیڑھی تک ایک خط مستقیم ہے، یعنی بالکل سیدھی راہ۔ ہر لمحہ یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ قدم ذرا سا بھی ڈگمگائے تو وہ کئی قدم پیچھے جا پڑے گا۔ یہ سانپ سیڑھی کا کھیل ہے، آدمی یکدم اوپر بھی جا سکتا ہے اور پھر لڑکتا ہوا بالکل نیچے گر سکتا ہے۔ اس راہ میں بے شمار گھاتیں حائل ہیں۔ ایک صدی میں چند ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس منزل کو پا جاتے ہیں۔ چنانچہ جب شمس نے وہ سوال پوچھا تو بظاہر تو یہ ایک
صرف معمولی سا موازنہ تھا، مگر دراصل وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں سیدھے راستے کی کس منزل پر ہوں، کس مقام پر ہوں، اور خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ابھی مجھے کہاں تک جانا ہے۔ اس کے پہلے ہی سوال میں دوسرا سوال بھی پوشیدہ تھا کہ عظیم استاد اور دانشور، آپ کچھ اپنے بارے میں عرض کریں گے؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، ان 7 منزلوں میں سے آپ نے کون کون سی منزل طے کر لی ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر آگے بڑھنے کی لگن موجود ہے اور آپ انتہا تک جا سکتے ہیں؟ آپ کا ظرف، آپ کا برتن، آپ کا پیالہ کتنا پانی سمو سکتا ہے؟